आप सबको बरकत दे। यसु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सारा इज़्ज़त और जलाल मेरे और आपके खुदावंद के लिए। आप सब खुश हैं? वैसे दाऊद जब भी खुदावंद की हजूरी में जाता तो वो क्या कहता? मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे। अगर यहोवा के घर में खुशी नहीं है तो फिर खुशी कहाँ पर है? हालेलुया। जब आप खुदावंद के हजूर जाएं तो फिर खुशी का ही नारा मारा करें, खुश ही रहा करें। और खुदावंद के जो लोग हैं वो खुश ही रहते हैं। इसलिए पौलुस रसूल कहता है खुश रहो खुदावंद में, फिर कहता हूँ खुश रहो। आज का जो दिन खुदावंद ने हमें बख्शा है उसके लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। और मेरे अजीज़ों, एक छोटी सी गवाही आपको बताता चलूँ। मैं अपनी जॉब के सिलसिले से लाहौर में था, तो एल्डर साहब ने कहा कि हफ्ते को आपने काजी साहब आना है। मैंने कहा जी ज़रूर कोशिश करूँगा मैं आने की, अगर मुझे छुट्टी मिल गई तो। अगर तो मेरी दूसरी छुट्टी निकल आई तो मैं आपके साथ शरीक हूँगा आपकी खुशियों में। तो उन्होंने कहा जी मेरा ईमान है आपको दूसरी छुट्टी मिलेगी। मतलब कि हम 8-9 बंदे थे, हमने कुरा डाला कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, तो दूसरा नंबर मेरा ही निकला और मैं आज आपके दरमियान। ये यीशु मसीह के नाम को जलाल है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जैसा कि आप सबको इल्म है कि हम यहाँ पर मंगनी की रस्म में आज इकट्ठे हुए हैं, जैसा कि मुझे बताया गया है। मेरे अजीजों, शुरू से बचपन से हम इस लफ्ज़ को सुनते आए हैं, हमें इल्म है कि मंगनी में क्या कुछ होता है, क्या रसूमात जो हैं वो अदा की जाती हैं। मुख्तलिफ लोगों का जो है, मुख्तलिफ ख़ानदानों का, मुख्तलिफ कबीलों का अपना अपना एक सिस्टम होता है, अपनी अपनी एक रवायत होती है, कल्चर होता है। मेरे अजीज़ों, इसके अलावा हमें उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि जिस भी आप रस्म में, जिस भी खुशी में आप शरीक होते हैं, उसका इल्म हमें ज़रूर पता होना चाहिए। मंगनी का जो मतलब है, लड़के और लड़की को एक दूसरे के साथ मंसूब करना होता है, सगाई भी इसको बोलते हैं। ये लघवी मैनियों की मैं बात कर रहा हूँ, ये लघवी मैनी मैं आपके गोशे गुजार कर रहा हूँ। और फिर मंगनी जो है मेरे, ये शादी की एक निस्बत है, ये शादी की एक निस्बत है। चले, मेरी इतनी आवाज़ है कि आप सब तक चली जाएगी। कोई बात, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? खुदावंद ने मुझे इतनी आवाज़ दी है कि मैं आप तक आवाज़ पहुंचा सकता हूँ। मंगनी का जो मैं मतलब आपके गोशे गुजार कर रहा था, आपको बता रहा था, शादी की एक निस्बत भी कहा जाता है। और बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 4 हवाला जात हैं मंगनी के तल्लक से। और बाइबल मुकद्दस और जो पुराना हम यहूदी रिवाज देखते हैं, उसके अंदर बहुत सारी जगहों में हमें ये मिलता है कि जब मंगनी हो जाती थी, अपना ध्यान थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर रखें, जब मंगनी हो जाती थी, अगर हम पुराने आयतनामा के अंदर देखें तो किसी की मंगनी हो जाती थी, अगर वो फौज में होता, सिपा सलार होता, वो जाता कहीं पर लड़ाई के लिए, तो उसे वापस भेज दिया जाता कि इस शख्स की क्या हुई है, मंगनी हुई है, इसकी मंगनी हुई है, तो लिहाजा ये अपने घर जाए, ऐसा ना हो कि इसकी मंगेतर के साथ कोई दूसरा शादी कर ले, सोबत कर ले। इसलिए उसे जंग के दौरान भी वापस भेज दिया जाता था। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं, थैंक यू सर, बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान है, उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत मुकद्दस मैं तिलावत करूंगा, आप सबसे गुजारिश है गौर से सुनिए।
यहाँ पर कुछ ऐसे मरकूम है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। खुदावन के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। सो मेरे अजीजों, मंगनी के तल्लक से मेरा ख्याल है इससे बड़ा हवाला बाइबल मुकद्दस से मैं आपको नहीं दे सकता। अब यहाँ पर बुजुर्ग यूसुफ और मुकद्दसा मरियम जो हैं, उनकी क्या हुई है? आपस में मंगनी हुई है। और मंगनी हुई है तो आपको पता है, जब फरिश्ता बुजुर्ग यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देते हैं तो क्या कहते हैं कि अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से न डर। और इस तरह बहुत सारे हवालाजात हैं, जब मंगनी हो जाती है तो उसे उसकी वाइफ कंसीड किया जाता है। मेरे अजीजों, मैं आप सबके गोशे गुजार ये करना चाहता हूं, आपकी तवज्जो यहां पर लाना चाहता हूं कि मेरे अजीजों, जब एक लड़के और लड़की की मंगनी कर दी जाती है, इन दो खानदानों की रजामंदी से इन दोनों को जोड़ा जाता है खुदावन की पाक मर्जी से, तो मेरे अजीजों फिर हम हमेशा उनके लिए दुआ गो रहें। और जो मसीही खानदान होते हैं, वो अपनी हर बात से साबित करते हैं कि वो मसीही हैं। उनके उठने बैठने से, उनके चाल चलन से, उनके बोलने चालने से, उनकी हर एक हरकत और सकनात से मेरे अजीजों ये जाहिर होता है कि वो मसीही हैं। मसीही कोई मजहब नहीं है मेरे अजीजों। मजहब का मतलब होता है जिसको भी वो मानते हैं उसकी तरफ जाने का एक रास्ता है, लेकिन मसीहत जो है वो एक जिंदगी है, एक जिंदगी का नाम है। और मेरे अजीजों, आपको इल्म है कि खुदावन ने क्या कहा? मत्ती की इंजील में 18वें बाब की 20वीं आयत है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। वो हमारे दरमियान आ जाता है, हमें रास्ते की जरूरत नहीं है, वो खुद हमारे दरमियान आ जाता है अगर हम उसे दिल से याद करें। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरीकों से उसे याद करते हैं, और मेरे लिए बाज लोगों का एंगल ठीक नहीं होता, उनका तरीका कार ठीक नहीं होता। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो नशे में भी उसके नारे लगा रहे होते हैं, अजीब अजीब तरह की उनकी हरकत और सकनात होती हैं, जिसकी वजह से वो उनके दरमियान में नहीं होता। सो मेरे अजीजों, मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमेशा जब भी आप इस बंधन में अपने बच्चों को बांधें तो हमेशा बाइबल मुकद्दस को, खुदावन के कलाम को अपनी निगाह में रखें। जब हम स्टार्ट ही हिंदू रवायात से लेते हैं, उन रस्म और रिवाज से लेते हैं जिनका हमें इल्म ही नहीं है, ये माया मेहंदियाँ, पता नहीं क्या क्या रसूमात हैं, बहुत सारी हैं, हम तो शायद थोड़ी सी वाकिफ हैं। जब आप मुख्तलिफ इलाकों का जब मुताला करेंगे, आप तज्जिया करेंगे तो बहुत सारी मिलेंगी जिनका हमें इल्म ही नहीं है, और बाइबल से हम कोसों दूर हैं और हमें इन रवायात को अपने अंदर लेकर आ जाते हैं, तो फिर मेरे चीज़ों बड़ी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। जब आप शुरू करते हैं खुदावन के नाम से तो फिर खुदावन आपको बरकत देते हैं। और एक बात याद रखिएगा, हम जब खुदावन का नाम लेते हैं तो खुदावन हमारे दरमियान होते हैं, ये हमारे खुदावन की खासियत है। जब बनी इसराइल हम दो सना करते थे तो खुदावन उनके भी दरमियान होते थे, और आज हमारे साथ भी यही वादा किया खुदावन ने, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे। मेरे चीज़ों, जब आप किसी तकरीब में, किसी अपने इवेंट में, किसी अपनी महफिल में, किसी मीटिंग में, किसी अपनी पार्टी में इबादत रख लेते हैं तो फिर उसके तकद्दुस को पमाल मत करें कभी भी। पहले खुदावन को बुला के फिर उसके बाद जब हम कोई और काम करना शुरू कर देते हैं, खुदावन तो आ जाते हैं अपने वादे के मुताबिक, क्योंकि आप
اس کے نام سے اکٹھے ہوئے تو وہ آپ کے درمیان آ گئے. جب اس کے درمیان ہمارے درمیان جب خداوند آ گئے تو پھر ہم جب انہیں کچھ اور دکھائیں گے تو پھر میرے عزیزو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم برکت کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں, برکت لینے کے لیے خداوند کے پاس جاتے ہیں. خداوند جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں برکت دینے کے لیے آتے ہیں, لیکن جب وہ ہمارے رویوں کو دیکھتے ہیں, ہماری حرکتوں کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ ہمیں برکت نہیں دیتے, کچھ اور دیتے ہیں میرے عزیزو. اس لیے ہم اور چیزوں سے بچیں اور اپنی برکت کو کبھی رد نہ کریں میرے عزیزو. اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہمیشہ جب بھی آپ اپنے بچوں کو اس بندھن میں باندھتے ہیں تو پھر اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ ہمیشہ خداوند کا کلام آپ کی نگاہ میں ہو, آپ کا دھیان اس کلام کی طرف ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ لائٹ جل رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ لائٹ ایک تار سے جلتی ہے یا دو تاریں ہوتی ہیں اس کے اندر؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہینڈل صاحب تو بجلی کے کام سے کافی وقت. جی 2 تاریں ہوتی ہیں, خداوند آپ کو برکت. جی 2 تاریں ہوتی ہیں. اگر یہ غلط لگ جائے نا تو پھر یہ جگمگ نہیں کرتا. بلا کیا ہوتا ہے یہ پھر پٹاخے, یہ تارا غلط لگ جائے نا یہ شادی دیاں تو پھر یہ پٹاخے ہی بجتے ہیں. جی تارا ٹھیک لگ جائے تو پھر زندگی جگمگ ہوتی ہے. سو میرے عزیزو ایک بڑی خوبصورت مثال ہے بائبل مقدس کے اندر. آپ رومیو کے خط کا مطالعہ کریں, اس کا 7واں باب جب آپ پڑھیں گے 1 سے 6 آیت مقدسہ میں ایک خوبصورت مثال ہے وہاں پر لکھی ہوئی. شادی کی ایک مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے وہاں پر میرے عزیزو. سو ہمارا جو شوہر ہے, ہمارا جو پہلا شوہر ہے میرے عزیزو, یاد رکھیے گا جس نے عدن کے اندر کچھ گڑبڑ کر کے ہمیں حاصل کر لیا. اب وہ کیا ہے, ہمارے اندر بری بری خواہشات کو پیدا کرتا ہے. ہمارے اندر ہر طرح کا گناہ, بدی اور ہر طرح کا لالچ, ہر طرح کا فریب اس کا اثر پیدا کر دیتا ہے. لیکن جب تک ہم اسے مارتے نہیں ہیں تب تک دوسرے کے نہیں ہو سکتے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری بھی نسبت کسی سے ہوئی ہے, ہم بھی کسی کی منگیتر ہیں. ہم خداوند یسوع مسیح کی منگیتر ہیں. بور تو نہیں ہو رہے؟ تھوڑا سا چلوں میں آگے. ہاللیلویہ. کیا سب کہیں گے ہاللیلویہ؟ ہاللیلویہ. سب نہیں کہہ رہے میرا خیال ہے. ہاللیلویہ سب کہیں تو پتہ چلے اس شخص کو, تو ان فضاؤں کو پتہ چلنا چاہیے. یہاں پر خداوند سے پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. خداوند اب سب کو برکت دے. سو میرے عزیزو ہماری نسبت ہمارے خداوند یسوع مسیح سے ہوئی ہے. جب یوحنا اصطباغی سے پوچھا گیا کہ تو دلہا ہے, اس نے کہا میں دلہا نہیں ہوں, جس کی دلہن ہے وہی دلہا ہے. میرے عزیزو جب لڑکے لڑکی کی نسبت ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے گا ان کا جو دھیان ہوتا ہے نا وہ ایک دوسرے کی طرف رہتا ہے. جب ان کی سگائی کر دی جاتی ہے, منگنی کر دی جاتی ہے, تو ان کا دھیان ایک دوسرے کی طرف ہوتا ہے. اگر دھیان ایک دوسرے کی طرف نہیں ہے تو وہ ایک دوسرے کو چیٹ کر رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزو اگر ہماری سگائی, ہماری منگنی یسوع مسیح کے ساتھ ہوئی ہے تو ہمارا دھیان بھی اس کی طرف ہونا چاہیے. ہم اس کی طرف سوچیں, ہمارے خیال اس کی طرف ہوں. اور یہ ایسا ہی ہے, منگنی جب ہو جاتی ہے, جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. سو میرے عزیز جب نسبت ہو جاتی ہے تو پھر لڑکی کا دھیان لڑکے کی طرف اور لڑکے کا دھیان لڑکی کی طرف چلا جاتا ہے. سو آج کل تو بہت ایڈوانس زمانہ ہے, لیکن میرے عزیزو یہ یاد رکھیے گا کہ ایسا ہوتا ہے. یہ ایک نیچرلی عمل ہے, یہ فطرتی عمل ہے. سو اس لیے اگر ہم بھی کسی کی دلہن ہیں تو ہمارا دھیان بھی اس کی طرف ہی ہونا چاہیے, تاکہ میرے عزیزو ہماری تاریں بھی درست لگیں اور ہم بھی پٹاخے نہ مار دے رہی ہے, ساڑیاں بھی لائٹاں جگمگ کر دیا رہیں. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہمارا دلہا, پتہ ہے آپ کو, ہمارا دلہا ایسا ہے جس نے ہم پر پابندیاں نہیں لگائی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم کیسے بھی چرچ میں چلے جاتے ہیں, جیسے کیسے مرضی اس کے حضور چلے جاتے ہیں, اور کوئی پابندی نہیں ہم پہ. جتنا ہمارا دلہا سخت ہے, جتنا ہمارا خدا سخت ہے, جس نے عہد کے صندوق کو ہاتھ لگنے پر بندے کو مار دیا وہاں, جو کہ بدی کو پسند نہیں کرتا. جب ایک سردار کاہن اس کی حضوری میں جاتا تو اس کی کمر پہ بھی میرے عزیزو رسہ باندھا جاتا, گھنٹیاں ہوتی کہ اگر اس کے اندر ذرا سی بدی ہوئی تو یہ مر جائے گا. میرے عزیزو اتنا سخت خدا, لیکن کتنی لچک ہے آج
کتنا آج اپنی دلہن کو اس نے وقت دیا ہے کہ توبہ کر لے، وہ اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے آپ کو کیا کرے، درست کر لے، اپنے آپ کو کلام کے اندر لے آئے، اپنے آپ کو ہر طرح کی بدی سے دور کر لے، اور داغ اور دبے اور جھریاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں۔ میرے عزیزو، یہ کلام کے علاوہ نہیں دور ہو سکتی، یہ یاد رکھیے گا۔ کلام کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ یہ داغ دبے جھریاں دور ہو جائیں گی، یہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ سو اس لیے ہمیں کلام کے پاس آنا ہے، اور وہ دلہا ہی ہمارا کلام ہے، وہی ہمیں سنوارتا ہے، وہی ہمیں نکھارتا ہے میرے عزیزو۔ اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ضرور اپنی نگاہوں کو اپنے دلہا کی طرف لگائیں، اور اس بات کی ایک دلیل دیں، اس بات کا ایک ٹھوس ثبوت دیں کہ آپ اپنے دلہا سے پیار کرتے ہیں، اور آپ اپنے دلہا کو چیٹ نہیں کر رہے، اور آپ اپنے دلہا کی طرف اپنے دھیان گیان لگائے بیٹھے ہیں۔ اور پھر میرے عزیزو، یہ ممکن نہیں ہے جو کچھ دلہے گا وہ آپ کا نہ ہو۔ کیا وہ بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے کہ نہیں؟ پھر اس کی دلہن بھی ملکہ ہوگی میرے عزیزو، یاد رکھیے گا۔ لیکن آج ہم کس ٹگر پر ہیں؟ کبھی سوچیں گے نا جا کر، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کس مقام پر ہیں۔ آج کیوں ہم بلبلاتے ہیں؟ آج کیوں ہم مسئلے پریشانیوں میں، آج کیوں ہم دکھوں کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں ہم ڈسٹرب ہیں؟ کیوں ہمارے خاندانوں کے اندر خوشحالی نہیں ہے؟ کیوں برکتیں ہم سے دور ہیں؟ کیوں نعمتیں ہم سے دور ہیں؟ کیا یہ کائنات میرے اور آپ کے خدا کی نہیں؟ کیا ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں؟ میرے عزیزو، اگر ہم ہیں تو پھر یہ چیزیں ہمارے پاس کیوں نہیں ہیں؟ میرے عزیزو، صرف اور صرف اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ وہ تو دینا جانتا ہے، ہم لینا نہیں جانتے۔ یاد رکھیے گا، ہم جب بھی اس کی حضوری میں گئے ہیں، ہم نے اپنے مطلب کی چیزیں مانگی ہیں، ہم نے اپنی اوقات کے حساب سے چیزیں مانگی ہیں، اس کی شان کے مطابق کبھی کچھ نہیں مانگا۔ وہ تو ایسا خدا ہے جو نیلام ہونے کے لیے زمین پر آ گیا، وہ تو آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے، وہ تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے میرے عزیزو، وہ آپ کے دل میں رہنا چاہتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس کو پانے کی جستجو کی؟ کیا ہم نے کبھی یہ تگودو کی کہ خداوند ہماری زندگی میں آ جائے؟ کیا وہ نہیں کہتا کہ میں تیرے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہوں؟ تو کیوں ہم اس کی دستک کو میرے عزیزو اگنور کرتے ہیں؟ کیوں ہم اسے اپنی زندگی میں نہیں آنے دیتے؟ جب ہم اسے اپنی زندگی میں نہیں آنے دیتے تو پھر میرے عزیزو اس کی دی ہوئی نعمت اور برکتیں ہماری زندگی میں کیسے آئیں گی؟ اس لیے ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم کس ڈگر پر جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل مصر میں سے نکل آئی تھی، غلامی کی سرزمین تھی ان کے لیے، فرعون پر بہت ظلم کرتا تھا۔ وہ مصر سے نکل تو آئی، لیکن باہر آئے کہ کیا کہتے ہیں وہ ہمیں وہ گنڈے یاد آندے نے، سانو تے مچھلیاں تے گوشت نہیں بھولنا۔ میرے سے وہ نکل تو آئے مصر سے، لیکن مصر ان کے اندر سے نہیں نکلا تھا۔ آج ہم بھی ہندوؤں سکھوں سے نکل تو آئے ہیں، لیکن ہندو سکھ ہمارے اندر ہی ہیں۔ نام کا ہم نے ایک لیبل لگایا ہوا ہے، نام فرمان مسیح ہے، لیکن اندر مسیح نہیں تو کس چیز کا مسیح ہے؟ اس لیے میرے عزیزو، ہم اپنے حال پر غور کریں۔ وہ تو ہمیں سب کچھ دینا چاہتا ہے، اور وہ اپنے طالبوں کو دیتا ہے میرے عزیزو۔ ہم کیوں محروم ہوں؟ اس لیے میرے عزیزو، جب ایک بنیاد ہی ٹیڑھی رکھی جائے گی تو مجھے بتائیں وہ دیوار کیسی ہوگی؟ وہ جدو بنیاد ہی ڈنگی تو اتنے دیوار سیدھی دی تو وہ رکھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ اگر آپ درست دیوار رکھیں گے نا، بنیاد اس کی نیو جو ہے وہ درست ہوگی تو پھر دیوار بھی درست ہوگی۔ ہم کلام سے کوسوں دور جا رہے ہیں۔ بچہ واش روم میں جوتے پہن کرنا جائے تو اس کو ماں مارتی ہے، سکول کے لیے نہ اٹھے تو اسے مار پڑتی ہے، اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ لیکن کیا کبھی کسی ماں نے اپنے بچے کو دعا کے لیے بھی ڈانٹا ہے کہ دعا کیوں نہیں کی؟ میرے عزیزو، ہم بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں لیکن خدا کو نہیں مانگتے، کیونکہ وہ دینا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کوئی ایسا باپ نہیں دنیا میں جس کا بیٹا مچھلی مانگے تو باپ سانپ دے دے، انڈے مانگے تو وہ اس کو بچھو دے دے۔ کہتا ہے تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے پر تمہیں روح القدس کیوں نہیں دے گا؟ کیا ہم نے کبھی روح القدس مانگا ہے؟
میرے عزیزوں نہیں مانگا تو آج اپنی زندگی میں ایک یہ مشن بھی بنا لیں کہ ہم نے روح القدس کو حاصل کرنا ہے. روح القدس خود خدا ہے, وہ آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے, وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. اور اگر خدا آپ کا تو سب کچھ آپ کا. میرے عزیزوں, میرے پاس ایک بہت خوبصورت مثال ہے, میں آپ کو سنانا چاہوں گا, اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے. ایک بادشاہ تھا, اس نے کہا کہ میں اپنا سب کچھ نیلام کروں گا. بہت سارے لوگ آئے, کوئی کہنے لگا بادشاہ سلامت ہمیں زمین کا یہ ٹکڑا دے دیں. بہت سارے کہنے لگے بادشاہ سلامت ہمیں ہیرے مل جائیں, ہمیں زیورات مل جائے. اور اس طرح ہر کوئی اپنے ذہن کے حساب سے جو اسے اچھا لگتا تھا وہ مانگتا گیا. شام کو ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت کیا میں جو کچھ مانگوں گا مجھے ملے گا؟ اس نے کہا جو کچھ مانگے گا تجھے ملے گا. اس نے کہا بادشاہ سلامت تو پھر اگر میں آپ کو مانگوں؟ تو اس نے کہا پھر بادشاہ سلامت بھی دے رہی ہے. اس نے بادشاہ کو اپنے کھاتے میں لکھوا لیا. میرے عزیزوں, وہ ایک عقل مند شخص تھا. اس نے زمین جائیداد ہیرے موتی نہیں مانگے, اس نے بادشاہ کو بھی اپنے لیے مانگ لیا. اگر بادشاہ ہماری زندگی میں ہوگا تو پھر میرے عزیزوں ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا. جیسے اس کو علم تھا, تو ہمارا تو بادشاہ جو ہے وہ صرف بادشاہ نہیں ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اسے اپنی زندگی میں لیں اور اپنی زندگیوں کو ہم درست کریں. اور میں بچوں کے لیے, اپنی جوان بہن بھائیوں کے لیے یہ پیغام ضرور چھوڑنا چاہوں گا. اگر آپ استثنا کی کتاب کا مطالعہ کریں, اس کا 27واں باب ہے, اس کی 16ویں آیت مقدسہ ہے, اس کو غور سے پڑھیے گا گھر میں جا کے. میں یہاں پر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. وہاں پر 12 قبیلے, 6 کوہ کرزیم پر 2 پہاڑ ہیں, 6 کوہ کرزیم پر ہیں اور 6 کوہ بال پر ہیں. 6 کوہ کرزیم پر اور 6 کوہ ابال پر. خداوند نے موسیٰ نبی کو کہا کہ 6 کو بول برکتیں سنائے اور 6 کو بول لعنتیں سنائے. یہ ایک لعنت ہے, اور لکھا ہوا ہے وہاں پر لعنت اس شخص پر جو اپنے ماں باپ کو حقیر جانتا ہے. اور سب لوگ کہیں آمین. آمین کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہا گیا ویسے ہی, جیسا پڑھا گیا ویسے ہی. اس لیے میرے جو بچے اپنے ماں باپ کے تابع دار اور فرما بردار نہیں ہیں, وہ برکت کے متحد زندگی نہیں گزار رہے. اس لیے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں, اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں, اور اپنے ماں باپ کو جتنا آپ خوش رکھ سکتے ہیں, ان کی جتنی رسپیکٹ کر سکتے ہیں اتنی کریں. ضرور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جیسے آج یہ 2 خاندان ایک ہو کر جیسے خوش ہیں, میری دعا ہے کہ یہ آخری دم تک ایسے ہی خوش رہیں. ہوتا تو ایسے ہے کہ درمیان میں آ کے یا تھوڑا آگے چل کے بڑی ساری گلے شکوے ہو جاتے ہیں. میرے عزیزو, خداوند کو درمیان میں رکھیں, گلے شکوے خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے, اور خداوند آپ کے پیار محبت کو ایسے ہی بڑھائے. اور بھائی ساگر کے لیے اور بیٹی کے لیے میں اسپیشلی دعا چاہتا ہوں کہ خداوند ہمیشہ ان دونوں کو اپنی پناہ میں رکھے, اور زندگی کی جو نعمتیں اور برکتیں ہیں کبھی ان سے محروم نہ رکھے. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آمین.